الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم اور برادران اسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک بار پھر یہ عظیم الشان دن نصیب فرمایا۔ اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اور پھر یہ جو دن ہمیں عطا کیا گیا ہے، اس دن کے حوالے سے 3 باتیں پیش نظر رکھنا ہر مسلمان کے لیے بہت اہم ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس عید کا پس منظر کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس عید کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس عید کا ہم کو کیا پیغام ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا فضل فرماتے ہوئے رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ نصیب فرمایا، تو اس میں ہر مسلمان نے اللہ کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا کر مشقت اور عبادات اور ریاضت کا راستہ اختیار کیا، اور ان تمام اعمال پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت، اجر اور آخرت کی کامیابی کی امید رکھی، اور مشقت بھی کیسی برداشت کی کہ سخت گرمی کے اندر اللہ کا حکم یہ تھا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہماری خاطر روزے کی نیت سے کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے رکنا ہے۔ تو مسلمان نے اپنی نجات اور اپنی مغفرت اللہ کے اس حکم میں سمجھ کر گرمی کو برداشت کر کے یہ حکم پورا کیا، باوجود ہے کہ بسا اوقات سخت پیاس کا سامنا کرنا پڑا، حلق میں کانٹے پڑتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، ٹھنڈا پانی موجود بھی ہے اور پینے کی قدرت بھی ہے، اور مخلوق میں کوئی دیکھنے والا بھی موجود نہیں، لیکن صرف اللہ کی خاطر اس نے پانی نہیں پیا، روزے کو نہیں توڑا۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ تو میرے لیے ہے، خالص میرے لیے رکھا جاتا ہے، اور اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ اور پھر دن بھر وہ کام کاج میں بھی مصروف رہا، اپنے بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے تگ و دو بھی کرتا رہا، اور موقع ملنے پر عبادات بھی کرتا رہا، تلاوت قرآن کریم کا اہتمام بھی کرتا رہا، اور جب تھکا ماندہ اور تھکن سے چور ہو کر وہ مغرب میں یا مغرب سے پہلے گھر پہنچا تو افطار کے بعد کچھ دیر گھر میں رک کر پھر تراویح پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گیا۔ حالانکہ اس کو نیند کا بھی تقاضا ہے، جسم آرام کا بھی تقاضا کر رہا ہے، لیکن اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائیں گے اور میری اس عبادت پر مجھے اجر و ثواب عطا کریں گے، تو 20 رکعت تراویح پڑھنے کے لیے آ گیا، اور قرآن کریم کو سنتا رہا، تراویح پڑھتا رہا۔ اس مشقت پر اور اس رحمت و مغفرت اور آخرت کی نجات کی امید پر اس نے پورا مہینہ گزارا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے
پس منظر میں اس کو یہ دن عطا فرمایا جو انعام ملنے کا دن ہے۔ گویا اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ اے میرے بندو، اے میری بندیوں، جنہوں نے میری خاطر ماہ مبارک کے اندر مشقتیں برداشت کی، عبادات کی، گناہ سے بچنے کا اہتمام کیا، آج تمہارے خوش ہونے کا دن ہے، میں تمہارے لیے مغفرت کا اعلان کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے اللہ سبحانہ و تعالی عید کے دن ملائکہ پر فخر فرماتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں مجھے بتاؤ اس مزدور کی کیا مزدوری ہونی چاہیے جس نے اپنا کام پورا کر دیا ہو؟ تو ملائکہ عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ اس کو اس کی اجرت پوری دے دی جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، میرے بندے اور میری بندیاں، انہوں نے اپنے اوپر عائد ایک فریضہ وہ ادا کر لیا، اور روزے کے فریضے کو ادا کرنے کے بعد اب وہ مجھے پکارتے ہوئے، تکبیر کے زمزمے بلند کرتے ہوئے اور میری بڑائی اور پاکی بیان کرتے ہوئے نماز عید کے لیے عیدگاہوں میں، میدانوں میں، مسجدوں کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ اے میرے بندو، گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو معاف کر دیا اور ان کی سیئات کے بدلے میں ان کے نامہ اعمال میں حسنات لکھ دی۔ یہ اس عید کا پس منظر ہے جو اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں نصیب فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس دن کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ خوشی کا دن ہے، یہ اسلامی تہوار ہے۔ اس میں اگر کسی نے صبح صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو اس کے ذمہ کام یہ ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے، عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہو، اور پھر عید کی نماز پڑھ کے عید کا خطبہ سنے، اور پھر گھر کو لوٹتے وقت بھی جیسے آتے ہوئے تکبیرات کا اہتمام کیا، جاتے ہوئے بھی تکبیرات کا اہتمام کرے، اور ایک راستے سے اگر آیا ہے تو پھر دوسرے راستے سے جائے، راستے کو تبدیل کرتا ہوا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے چوراہوں پر، راستوں پر، گلیوں میں فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، تمہارے پروردگار نے تم پہ احسان کیا، اب وہ تم کو مغفرت کے لیے بلا رہا ہے، جاؤ پروردگار کی بارگاہ میں، اس کے گھر میں جاؤ اور اس کے آگے سر بسجود ہو اور شکرانے کے 2 نفل ادا کرو، یہ 2 دوگانہ ادا کرو، تاکہ تم کو اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ نصیب ہو جائے۔ یہ فرشتے اعلان کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے کانوں سے ان کو سن نہیں پاتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عیدگاہ میں آنے سے قبل کچھ کھجوریں نوش فرماتے تھے، تناول فرماتے تھے عید الفطر کے موقع پر، اور پھر تکبیرات کہتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جاتے تھے۔ آپ نے بارش کی وجہ سے مسجد میں ایک دفعہ عید کی نماز ادا فرمائی، ورنہ آپ کا معمول یہی تھا کہ آپ کھلے میدان میں عیدگاہ میں نماز عید ادا کیا کرتے تھے۔ اس لیے سنت طریقہ تو یہی ہے، اور کامل ثواب اسی صورت میں ہے کہ جب انسان کھلے میدان میں عیدگاہ میں اللہ کے آگے سر بسجود ہو، عید کے دوگانہ ادا کرے۔ بہرحال آپ تشریف لاتے تھے، اور تشریف لانے کے بعد جو عید کی نماز ہے وہ پڑھاتے تھے، عید کی نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اور صحابہ عید کی نماز کے بعد آپ کا خطبہ سنتے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ کچھ دیر لوگوں سے ملاقات کر کے اپنے گھر کو تشریف جایا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ ہم عیدگاہ میں آئیں، نماز پڑھیں، اور نماز کے بعد خطبہ بھی سنیں۔ کچھ لوگ نماز پڑھ کر خطبہ سنے بغیر چلے جاتے ہیں، یہ طریقہ پیغمبر کے طریقے کے خلاف ہے۔ عید کے دن عید کی نماز کے بعد خطبہ یہ سنت ہے، اور جب خطبہ شروع ہو جائے تو اس کا سننا واجب ہے، چاہے وہ عیدین کا خطبہ ہو، چاہے جمعے کا خطبہ ہو، اس کو سننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر اپنے چہرے سے بھی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، گھر والوں پر بھی اپنی وسعت کے مطابق فراوانی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور لوگوں سے ملاقات بھی کرنی چاہیے، اور جو جائز حدود میں خوشی کے ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ گھر کے اندر دسترخوان کو بھی وسیع کرنا چاہیے، لیکن ایک کام جو نہیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ کے حدود کی خلاف ورزی نہ کی جائے، ناچ گانے کی اور لہو و لعب کی مجلسیں قائم نہ کی جائیں، گناہ اور نافرمانیاں نہ کی جائیں۔ ابھی اعلان ہو چکا کہ قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات، اللہ کی طرف سے کہ تم کو میں نے بخش دیا، تمہارے گناہوں کو حسنات سے تبدیل کر دیا۔ تو کیا اب ہم کو یہ چاہیے کہ ہم جا کر دوبارہ اپنے نامہ اعمال میں گناہ لکھوانے کا انتظام کریں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم جا کر خوب اہتمام کریں کہ کس طریقے سے ہم اللہ کی نافرمانی سے بچ سکتے ہیں، بچنے کا اہتمام کیجیے۔ تیسرا کام کہ عید کا ہمیں پیغام کیا ہے؟ عید کا پیغام یہ ہے کہ
کہ ہم میں سے ہر شخص کو یہ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ رمضان المبارک میں ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ ماہ مبارک کے اندر ہم نے پہلا سبق یہ پایا کہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے، اللہ کا حکم آ جائے اپنے آپ کو جھکا دینا ہے، اپنی انا کو فنا کر دینا ہے، اپنی خاندانی رسم کو توڑ دینا ہے، اور اپنے معاشرتی جو رسم و رواج ہیں ان کے خلاف علم بغاوت بلند کر دینا ہے، اور یہ کہنا ہے کہ میرے اللہ کا یہ حکم ہے، میرے دین کا یہ طریقہ ہے، میں تو اسی پہ چلنا ہے۔ یہ ہمیں پہلا سبق ماہ مبارک میں حاصل ہوا، اس لیے کہ جب روزے کی فرضیت مسلمان کو معلوم ہوئی تو اس نے یہ سوال نہیں کیا کہ روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے، اسی مہینے میں کیوں کیا گیا، مجھے اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی۔ اس نے خاموشی سے کہ میرے پروردگار کا حکم ہے اپنا سر جھکا دیا۔ تو اب بقیہ 11 مہینے کی زندگی میں ہمارا امتحان ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ دوسرا سبق روزے سے ہمیں تقوی کا حاصل ہوا، لعلکم تتقون۔ ہر مسلمان ماہ مبارک میں کوشش کرتا ہے کہ میں گناہ سے بچوں، گناہ کے ماحول سے بچوں، گناہ کے قریب نہ جاؤں، تو یہ اس کو ایک مشق کرائی گئی ہے۔ اب اس نے بقیہ 11 مہینوں میں یہ دیکھنا ہے، یہ عید کا پیغام ہے کہ وہ کتنا تقوی اختیار کرتا ہے، کتنا اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے۔ جو 1 مہینے کی اس نے مشقت کی، جو مشق کی، اس کا کتنا فائدہ اس کو زندگی میں حاصل ہو رہا ہے۔ تیسرا سبق اخلاص و للہیت کا ہمیں حاصل ہوا۔ اس عید کا یہ بھی پیغام ہے کہ ہم اپنے اعمال میں اخلاص اور للہیت پیدا کریں، جو کام بھی کریں اللہ کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ رمضان المبارک کے اندر روزے دار پیاس کے باوجود، گرمی کے باوجود، خلوت و تنہائی کے باوجود ایک گھونٹ پانی نہیں پیتا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس لیے کہ روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے۔ تو پھر بقیہ 11 مہینے میں بھی سارے کام للہیت کے ساتھ ہونے چاہیے، اخلاص کے ساتھ ہونے چاہیے۔ یہ ہمارے اس عید کا پیغام ہے اور ماہ مبارک کا یہ سبق ہے۔ اسی طریقے سے نماز تراویح کا جو ہم نے اہتمام کیا، یہ ہمیں سبق دے رہی ہے نماز باجماعت پڑھنے کا۔ اب ہمارا امتحان ہے کہ عید کے بعد ہم نماز باجماعت کا اہتمام کرتے ہیں یا ہم نمازوں کو قربان کرتے ہیں، جماعتوں کو ضائع کرتے ہیں۔ یہ ہمارا امتحان ہے۔ اس عید کا یہ بھی پیغام ہے کہ ہم ماہ مبارک میں جو ہم نے سبق سیکھا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا، اس کا بھی ہم اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے ماہ مبارک کے اسباق میں ایک سبق یہ ہے کہ وقت کی پابندی، صبح سحری وقت پر ہم ختم کرتے ہیں، افطار وقت پر کرتے ہیں، اور اس کے لیے اپنے آپ کو پابند کرتے ہیں، گھڑی میں وقت دیکھتے ہیں اور بالکل وقت کے ساتھ ساتھ اپنے نظام کو مرتب کرتے ہیں۔ ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ ہم بقیہ 11 مہینوں کے اندر بھی اوقات کی پابندی کرتے ہیں یا ہم اپنی زندگی غیر منظم گزارتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے زندگی کا ایک چارٹ بنائے، نظام الاوقات بنائے کہ میں نے صبح اٹھ کر یہ کام کرنے ہیں اور رات تک یہ کام کرنے ہیں، اور پھر اس پر ٹک لگاتا جائے۔ اس لیے کہ اس دنیا میں انسان کو زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے، آخرت میں اپنے آپ کو کامیاب کرانے کے لیے ایک ہی موقع ملا ہے، دوبارہ کوئی موقع نہیں ملے گا۔ وہاں جا کر تمنا بھی کریں گے، یا لیتنا کنا نرد لا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، ہائے کاش ہم لوٹا دیے جائیں، ہم جا کر تکذیب نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، اور ہم کفر و شرک اختیار نہیں کریں گے، اللہ ایمان لائیں گے۔ اس وقت کی پکار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ماہ مبارک کے اسباق میں ایک سبق اہم ترین یہ بھی ہے کہ ہمارا تعلق مسجد سے مضبوط ہوا۔ اس رمضان المبارک نے مسجد سے تعلق کا ہم کو سبق دیا۔ ہم نے دیکھا کہ مسجدیں نمازیوں سے آباد ہوئیں، تلاوت کرنے والوں سے آباد ہوئیں، اعتکاف کرنے والوں سے آباد ہوئیں۔ اب اس سبق کا ہمیں پیغام یہ ہے کہ ماہ مبارک کے گزرنے کے بعد کیا مسجدیں ویسے ہی آباد رہتی ہیں، ہمارا تعلق مسجد سے ویسے ہی رہتا ہے، یا وہ کمزور ہو جاتا ہے؟ اس پیغام پر بھی عمل کی ضرورت ہے۔ ماہ مبارک کے اسباق میں ایک سبق ہمیں صبر کا حاصل ہوا۔ حدیث شریف کی روح سے یہ شہر الصبر ہے کہ ہم بقیہ زندگی میں صبر اختیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ یہ بھی ہمارا ایک امتحان ہے، اور ہماری اس عید کا یہ بھی پیغام ہے کہ جو صبر آپ نے 1 مہینہ اختیار کیا، اس کی جو مشق کی، بقیہ زندگی میں بھی اس پر عمل کیجیے۔ اسی طریقے سے ہمیں غمخواری اور ہمدردی کا سبق حاصل ہوا، اس لیے کہ رمضان المبارک کے مہینے کو شہر المواسات قرار دیا گیا ہے کہ یہ غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ غرباء اور فقراء اور مساکین پر مسلمانوں کے دل نرم ہوتے ہیں۔ ماہ مبارک میں
وہ اپنی زکوٰۃ و صدقات سے ان کی مدد کرتے ہیں، تو ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ ہم بقیہ 11 مہینے کے اندر بھی اپنے اسی طرز عمل کو باقی رکھیں اور غمخواری ہمدردی کا سلسلہ جاری رکھیں، قرابت داروں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں، غرباء اور مساکین کے حقوق کا بھی خیال رکھیں۔ یہ ہماری عید کا بھی پیغام ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص رمضان المبارک کے بعد شوال میں 6 روزے رکھنے کا اہتمام کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ماہ مبارک کے پورے مہینے کے روزے اور پھر شوال کے 6 روزے، اس کو ملا کر پورے سال کے روزوں کا ثواب انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو اس شوال کے مہینے میں عید کا دن گزرنے کے بعد، چونکہ عید کے دن تو روزہ جائز نہیں ہے، روزہ حرام ہے، 2 شوال سے لے کر 29-30 شوال تک مسلسل رکھے جائیں یا وقفے سے رکھے جائیں تو یہ 6 روزے رکھ کر یہ ثواب بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ پورے سال روزے رکھنے کے برابر ہے اور اس کی مترادف ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عید کے دن، عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد نوافل نہیں ہے، اشراق اس دن نہیں ہے۔ عیدگاہ کے اندر عید کی نماز کے بعد بھی نفل کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی کو نفل پڑھنا ہو عید کی نماز کے بعد تو وہ گھر میں پڑھ سکتا ہے، عیدگاہ میں اور مسجد میں نہیں پڑھ سکتا۔ اور ایسے ہی نماز عید سے قبل مسجد میں بھی اور گھر میں بھی نفل کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ عید کا 2 گانا اور اس کے بعد پھر ظہر کی نماز تک انسان اپنے معمولات میں لگے، اپنے حقوق کو ادا کرے، اپنے خاندان گھر والوں کے ساتھ خوشی کے ساتھ پیش آئے اور خوب کھائے اور پیے۔ یہ کھانے پینے اور خوشی کا دن ہے، اللہ نے ہم سب کو نصیب فرمایا، اس پر شکر بھی ادا کیجیے۔ آخر میں نماز کا طریقہ عرض کر دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم صف بندی کریں گے۔ صف بندی اہتمام سے کرنے کی ضرورت ہے اور میں مسجد کے اسٹاف سے بھی ملتمس ہوں کہ جب صف بندی کا اعلان ہو تو وہ نمازیوں کی رہنمائی فرمائیں اور تعاون کریں اور صفوں کو مکمل کروانے میں ان کی مدد کریں۔ نماز عید 2 گانا واجب کی نیت سے ادا کیے جاتے ہیں اور اس میں 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ پہلی رکعت میں 3 تکبیریں زائد ہوتی ہیں اور دوسری رکعت میں بھی 3 تکبیریں زائد ہوتی ہیں۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے اور ثنا سبحانک اللہم اس کو پڑھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد 3 تکبیریں زائد ہوں گی۔ پہلی تکبیر پر ہاتھ اٹھائیے اور ہاتھوں کو چھوڑ دیجیے، دوسری تکبیر پر بھی ہاتھ اٹھائیے، ہاتھوں کو چھوڑ دیجیے، اور تیسری تکبیر پر ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو باندھ لیجیے اور پھر تلاوت ہوگی، سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی جائے گی، پھر رکوع اور سجود ہوں گے اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اور پہلے تلاوت ہوگی، تلاوت کے بعد رکوع سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ ہر تکبیر پر ہاتھ اٹھائیے اور اس کو چھوڑ دیجیے، اور چوتھی تکبیر رکوع کے لیے ہوگی، اس میں بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جائیں گے اور پھر رکوع کے بعد قاعدہ اور پھر سلام اور نماز سے فراغت ہوگی، اور پھر عید کے 2 خطبے وہ پڑھے جائیں گے، اس کو بھی سننے کا اہتمام کیجیے، اور خطبے کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صفوں کو درست کر لیجیے۔